والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأحكامه وأنصاره وأخياره وأخياره الأبصار وعلى جميع أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے درود پاک. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اوپر ہزارہ مرتبہ لکھاں کروڑاں ارباں مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ بھی کس پناہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات میں نہ چیز دا ذکر کرنا تساں دوستاں دا سننا اللہ تعالی اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے، میں نو تانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔
عزیزان محترم، نماز جمعۃ المبارک واسطے کافی دیر دی اذان ہو گئی اور خطبہ جمعۃ المبارک بھی شروع ہو گیا، لیکن اسی ایسی غفلت دے شکار ہاں کہ اسی مسجد دے اندر آنا، مسجد دے اندر بیٹھنا یہ سارے واسطے بہت مشکل ہے، کیونکہ سانو دنیا دے نال محبت ہے، دنیا دے اندر ساڑا زیادہ وقت گزر جاندہ۔ کاش جی ساڑا زیادہ وقت اللہ دے گھر دے اندر گزردہ اور اللہ دا قرآن پڑھ دیا گزردہ۔ خیر، میں بھی جمعۃ المبارک تے عرض کرنا سارے دوستانوں بھی کوشش کریا کرو، مسجد اندر ذرا وقت دینا لایا کرو تاکہ خالق کی کائنات دی عظمت و شان ہوئے، او دے حبیب دی عظمت و شان ہوئے، دے محبوب دے صحابہ دی عظمت و شان ہوئے، حضور دی آل دی عظمت و شان ہوئے، اولیاء کاملین دا ذکر ہوئے، اللہ دے مقبول بندیاں دا ذکر ہوئے، تو سانو سننا چاہیے دا تاکہ وہ ذکر سن کے ہو سکتا ہے کہ ساڑھے دل دی دنیا بدل جائے اور اساں نیک لوگوں دے رسے دے اوپر عمل کرنا شروع کر دئیے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر تک اسے فکر نہیں کرانگے، اساں کسے دی محفل دے اندر نہیں بیٹھاں گے، وہ دے اندر کچھ حاصل نہیں کرانگے، کچھ سنانگے نہیں، تو پھر کچھ ملے گا نہیں۔ اسی بات ہے کہ دنیا دے اندر اسی دنیا داری واسطے، دنیا دے نظام واسطے دن رات اسی کوشش کرنے ہیں، محنت کرنے ہیں، جی آ حاصل کر لیے، او حاصل کر لیے، آ بھی مل جائے، او بھی مل جائے، دنیا واسطے دے اتنے دن رات محنت کر دے۔ کاش جیسا اے محنت دین واسطے کیتی ہوندی، کاش یہ ای محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت واسطے کیتی ہوندی، کاش یہ ای محنت اسی نماز واسطے، قرآن واسطے کیتی ہوندی، تو پھر ساڑی اے دل دی دنیا یہ تو بدلنی ہے ایسی، لیکن ساڑی یہ زندگی کامیاب ہو جاندی، اور اس زندگی تو بعد والی جنہی زندگی ہے اگلے جہان والی ساڑی او بھی خوبصورت بن جاندی۔ کاش اسی اللہ رسول دے فرمان تے عمل کر جاندے، صحیح معنی دے اندر رب کائنات مینوں تانوں سب نوں دین اسلام دے نال محبت عطا فرمائے، دین مصطفیٰ دے اوپر چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین دی لارب کتاب، بے عیب کتاب جن اندر شک و شبہ نہیں، عظمت والی کتاب دے وچوں ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھن والا، سمجھن والا تے دے اوپر عمل کرن والا بنائے۔ عزیزان محترم، خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب دی عظمت و شان بیان فرمائی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے ارسال نہیں کیا لیکن آپ دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین۔ اس طرح کہ حضور عالمین واسطے رحمت بن کے آئے، رحمت للعالمین نے تمام عالمین واسطے خالق لم یزل نے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔
خالق لم یزل دی لا ریب کتاب فرمایا اور ہم نے نہیں بھیجا لیکن رحمت للعالمین بنا کر پتہ چلیا کہ رب نے اپنے حبیب نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہلے انسان، پہلے رب نبی اور خلیفہ پہلے ندی بارے دے اندر رب تعالی نے قرآن مجید دے اندر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا کہ میں زمین دے اوپر اپنا خلیفہ بنان والا۔ اور حضرت داؤد کی باری آئی تو رب تعالی نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں داؤد کو اپنا خلیفہ بنان والا۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دی باری آئی تو رب کائنات نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل میں تانوں لوگاں دا امام بنان والا ماں۔ غور کرنیاں کہ رب تعالیٰ نے جناب حضرت آدم دے بارے دے اندر فرمایا کہ خلیفہ بنان والا، حضرت داؤد دے بارے دے اندر فرمایا، کسی نے فرمایا خلیفہ بنان والا، کسی نبی نے فرمایا خلیفۃ الارض بنان والا ماں، کسی نبی نے فرمایا لوگاں دا امام بنان والا ماں۔ لیکن جدو واری آئی اپنے محبوب دی، جدو واری آئی اپنے حبیب دی تو فرمایا اے محبوب میں تانوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور تمام عالمین واسطے رحمت بن کے آئے نے، رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اپنی باری خالق کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین۔ اور دوسرے مقام دے اوپر فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا میں رب العالمین، میرا محبوب رحمت للعالمین، فرمایا میں رحمت للعالمین اپنے محبوب نو بنا کے بھیجیا، خود رب العالمین ہے، اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنایا۔ سارے نبیوں واللہ نے عظمتہ تے شانہ عطا کر کے بھیجیا۔ ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت بن کے آیا۔ جناب حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے 1,24,000 کم و پیش یا 2,24,000 نبی کم و پیش جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے، ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت بن کے آیا۔ لیکن جتنے بھی کمالات سارے نبیوں دے اندر ایسا اللہ نے وہ سارے کمالات اپنے محبوب دی جھولی دے اندر پا کے اور نال اور بھی عطا کر کے رحمت للعالمین تمام عالمین واسطے اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا۔ ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت سی، جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت ہے، لیکن اپنے پیارے محبوب نو انہاں نبیاں واسطے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جتنے بھی نبی آئے نے سرکاروں نے واسطے بھی رحمت نے، اور تمام عالمین واسطے سرکار رحمت بن کے آئے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین، میں رب العالمین۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ رحمت للعالمین حضور دی ذات رب العالمین، رب دی ذات
تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالی نے اپنی رحمت دے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ رحمت دا میرے نبی فرماؤں دے یا رب نے دنیا دے اندر بھیجیا، ایک رحمت دا عیسیٰ جرا دنیا دے اندر آیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو توجہ کرنیاں، فکر تے غور کرنیاں، ایک رحمت دا عیسیٰ دنیا دے اندر رب نے عطا فرمایا، دنیا نو عطا فرمایا، دنیا دے اندر عطا فرمایا۔ 99 رحمت دے عیسیٰ میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر نے او قیامت والے دن رب نے عطا فرمانے نے 99 رحمتاں رب تعالیٰ دے کول نے، ایک رحمت رب نے دنیا دے اندر بھیجیا۔ غور تے توجہ کرنیاں، اس ایک رحمت دا ایک کمال ہے، اس رحمت دا ایک کمال ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد نو پال رہا ہے اس ایک رحمت دی وجہ نال پال رہا ہے، اگر ماں اپنے بچیاں نو پال رہی ہے اس ایک رحمت دی وجہ نال پال رہی ہے، جڑی اللہ نے ایک رحمت عطا کیتی ہے، جڑی رب نے ایک رحمت دتی ہے، او دی وجہ نال اللہ نے باپ دے دل دے اندر بھی رحم پا دیتا، ماں دے دل دے اندر بھی رحم پا دیتا۔ وہ صرف انسان ہی نہیں، اس رحمت دا رب دی رحمت دے کمال ہے۔ درندے ویکھ لو، درندے بھی جانور بھی اپنی اولاد نو پال دینے، شیر اور شیرنی جنگل دے اندر ایسے درندے نے ہر جانور نو کھا جان گے، ہر جانور نو چیر پھاڑ دین گے، لیکن اپنے بچیاں نو نہیں کھان گے۔ اپنے بچیاں نو کیوں نہیں مار دے؟ اس واسطے او رب دی جڑی رحمت رب نے عطا کیتی ہے، اگر او درندہ بھی ہے او دے دل دے اندر بھی رب نے اولاد دی محبت پا دیتی ہے۔ اس ایک رحمت دی وجہ دے نال جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے، ایک رحمت جڑی عطا فرمائی ہے، او دی وجہ دے نال انسان بھی بچیاں نو پال رہے۔ اگر رحم نہ ہوئے، اگر رحم نہ ہوئے، انسان بھی اپنی اولاد نو کدی نہ پالے، ماں اپنی اولاد نو کدی نہ پالے۔ اے رحم دی وجہ دے نال او جڑی رب نے رحمت عطا کیتی ہے او دی وجہ دے نال اولاد نو پالیا جا رہا۔ عزیزاں محترم غور فکر کرنیاں، میرے آقا امام الانبیاء فرما رہے نے ایک رحمت کی وجہ دے نال ایک کتنیاں چیزاں نے انسان بھی پال رہے، درندے بھی پال رہے، پرندے بھی پال رہے اپنی اولاد نو، لیکن میں قربان جاواں فرمایا میں بھی پالن والا ماں رب العالمین اور والدین دے بارے اندر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا میں بھی پالن والا ہوں، اے ماں تے باپ بھی پالن والے نے اولاد نو۔ غور تے فکر کرنیاں، فرمایا میں بھی پالن والا اور اپنے جڑا ماں باپ بھی پالن والے آ۔ اپنے محبوب دی باری آئی، فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین پالن والا میں ہی آ، پر اس رحمت للعالمین محبوب دے صدقے پہ پالنا ہوں۔ سمجھ آئیے پھر سبحان اللہ، جس طرح تو لنگ گئی ہے گل دے پھر اللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا اسے ایک رحمت دی وجہ دینا، جانور پرندے درندے سب اپنی اولاد نو پال دیا۔ رب فرما رہے ہیں میں رب العالمین اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، پالن والا میں ہی ہاں، پر صدقہ اپنے محبوب دے پیا پالنا، کیونکہ عالمین بعد اندر رحمت پہلے عرض کیتی اگر رحمت نہ ہوئے تو پھر پالیا نہیں جاندا، رحم نہ ہوئے تو پالیا نہیں جاندا۔ اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، ایک رحمت کی وجہ دے نال ہر چیز اپنی اولاد نو پال رہی۔ تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رحمت نہیں رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اور کرنیاں توجہ کرنیاں، سرکار دو عالم شفیع معظم میرے توڑے سارے واسطے حضور رحمت نے صرف اس جہان دے اندر نہیں، فرمایا عالمین جتنے بھی نے تمام واسطے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، اور سرکار سے رحمت للعالمین نے
ایسے رب نے رحمت للعالمین بنایا آقا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر کوئی بھی گناہگار کوئی بھی سیاہکار حضور دی بارگاہ دے اندر چلا جائے تو میرے آقا اور رحمت للعالمین نے جا کے اپنی عرض حضور دی بارگاہ دے اندر کرے اور عرض کرے کہ سونیا خطا گناہ انسان ہون دے ناتے ہو گیا، لیکن میں مالک کی بارگاہ دے اندر توبہ کرن واسطے تیرے قدمہ دے اندر آیا، سونیا میری سفارش کرو۔ تو حضور رحمت للعالمین نے سفارش فرما دے، عرش والا رب اپنے محبوب دینی موڑی اور گناہ کرن والا انسان اگر مالک کی بارگاہ کے اندر جائے، خطا کرن والا انسان اگر مالک کی بارگاہ کے اندر جائے تو رب فرماندا کہ اے گناہ کرن والے، اے خطا کرن والے، ڈائریکٹ میرے دروازے تے نہ، کیونکہ میں رحمت للعالمین بھی ہاں، رب العالمین بھی ہاں، رحمان تے رحیم بھی ہاں، کریم بھی ہاں۔ جتھے میریاں صفتاں رحمت والیاں نے انہاں دے اندر میری صفت قہار تے جبار والی بھی ہے۔ اپنے گناہاں والا جسم لے کے میرے دروازے تے ڈائریکٹ نہ ہو سکتا ہے، اس وقت میں اپنی قہاری والی صفت دے اندر ہواں، غصے والی صفت دے اندر ہواں، تینوں تباہ و برباد کر دیاں۔ تو عرض کیتی اے سونے عرش والے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، سنو حضور کتنے رحمت للعالمین میں اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو پھر کی کریے؟ فرمایا پھر در یار تے آ جاؤ۔ کس مقام تے آ جاؤ؟ در یار تے آ جاؤ۔ عرض کیتی سنیا گناہ اسی کرن والے، غلطی اسی کرن والے، خطا کرن والے اسی، جرم کرن والے اسی، اور معاف کرن والا تو، معافی دین والا تو، توبہ قبول کرن والا تو۔ فرمایا ہاں ہاں توبہ قبول کرن والا بھی میں ہی ہاں، معافی دین والا بھی میں ہی ہاں، رحمت للعالمین بھی میں ہی ہاں، قہار تے جبار بھی میں ہی ہاں۔ انج کم کر گناہ والا جسم لے کے میرے دروازے تے نہ، یار دے دروازے تے چلا جا۔ جدو یار دے دروازے تے جائے گا، قرآن مجید فرقان حمید 5واں سپارہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جدو اپنی جان جو پر ظلم کر لو، اپنے نفس جو پر ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جدو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، پھر کم کی کرنا ہے، در یار تے آ جانا ہے۔ اے نہیں فرمایا جاؤ کا فی المدینہ، مدینہ ہونا ہے، فرمایا جاؤ کا جس مقام تے بھی ہے، جس مقام تے بھی ہے اس مقام تے کھڑا ہو جا، اس مقام تے کھڑا ہو جا، پر شرط بے جتھے بھی کھڑا ہوئے۔ اے نہیں پورے قرآن دے اندر رب نے فرمایا جاؤ کا فی المدینہ کہ مدینے آ کے دعا منگنیاں، بلکہ فرمایا جاؤ کا مسجد اندر آ جا، اپنے گھر دے اندر بیٹھ جا، زمین دے کسی بھی ٹکڑے دے خطے دے اوپر بیٹھ جا، اوتھے بیٹھ کے دعا کر۔ عرش والے گناہ کر بیٹھا وا، ڈائریکٹ تیری بارگاہ دے اندر نہیں آیا، تیرے محبوب دا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ دے اندر کرنا۔ عرش والے غلطی ہو گئی، اپنے سنے محبوب دے دعا مکھڑے دا واسطہ ہی میری خطا نو معاف فرما دے۔ جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ رب تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ دی رب العالمین دلا رہا کتاب ہے۔ فرمایا جدو تو دعا منگے وسیلہ میرے یار دا دے میں، جدو میرے یار دا وسیلہ دے میں، فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ جدو یار دا وسیلہ دینا ہے، یار دی بارگاہ دے اندر التجا کرنا ہے، اس وقت جدو میرا یار تیرے واسطے دعا کردا ہے، میرا یار کہندا ہے مولا یہ بندہ گناہگار سی لیکن شرمندہ ہو گیا، اپنے گناہاں دے اوپر معافی طلب کرن واسطے آیا وے۔ سنیا
توبہ کرن واسطے آیا وے تیری بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگن واسطے آیا ہے مینوں وسیلہ بنا کے آیا ہے مینوں سفارشی بنا کے آیا ہے عرش والے میں دی سفارش کرنا وا رب فرماندا ہے او گناہگارا میں تیرے گناہاں ول نہیں ویندا تیریاں غلطیاں ول نہیں ویندا میں تیریاں خطاواں ول نہیں ویندا جدوں میرا یار تیری سفارش کردا ہے پھر میں تیرے ول نہیں ویندا میں تے یار دی یاری محبت سبحان اللہ سینے دا دور لاگے سبحان اللہ کہ میں کسے وقت ہاری دی کیونکہ صفت ہے کہ اپنے محبوب نو انج دا رحمت بنا کے بھیجیا انج دا رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا اگر پتھر مار دے لوگ ایسا نا تو میرا سونا محبوب نہ واسطے بھی دعا کرتا ہے ایسا رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا غور کرو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین واسطے رحمت فرمایا میں رب العالمین میرا محبوب رحمت للعالمین ہے میں پالنا ماں لیکن پالنا اپنے محبوب دے صدقے دینا اپنے محبوب دی وجہ دینا پالنا ماں رکھے چلو اللہ اکبر عظمتہ تے شانہ سارے ملیاں لیکن جڑی عظمت شان اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ہے او شان او عظمت او مقام اللہ نے کسے نو بھی نہیں عطا فرمایا ایک دن حضرت عمر پاک اور میرے آقا امام الانبیاء صحابہ نال حضور سفر فرما رہے غور کرنی ہے عظمتاں ساریاں دیاں شانہ ساریاں دیاں نبیاں دیاں لیکن جڑی عظمت اللہ نے اپنے یار نے عطا فرمائی ہے نا او مقام و عظمت اللہ نے کسی نے بھی نہیں عطا فرمائی حضرت عمر پاک جا رہے غور کرنی ہے حضرت عمر پاک سرکار دے نال ایک بابا جی آیا انہیں آگے کی کہ السلام علیکم یا رسول اللہ سلام کیا میرے مصطفیٰ کریم نے او دا جواب نہیں دیتا حضور نے او دے سلام دا جواب نہیں دیتا حضرت عمر پریشان ہو گئے جتنے صحابہ ایسا پریشان ہو گئے کہ حضور تے خود حکم دن دیا صحابہ نو کے سلام عام کرو اور جدو ہی ملو سلام لینا سنت ہے یہ دا جواب دینا واجب ہے سلام کیا سلام لینا سنت ہے یہ جواب دینا واجب ہے اور یاد رکھنا سلام لین والا سنت ادا کر رہا ہے جواب دین والا واجب ادا کر رہا ہے چاہیے تے سی نا بھئی واجب دا ثواب زیادہ ہوتا ہاں واجب ضروری ہے نا واجب ضروری ہے اور واجب جڑا ہے فرض ول لوٹتا ہے واجب فرض ول لوٹتا ہے عزیزان محترم لیکن ثواب سنت دے اندر کیوں زیادہ رکھیا جواب دین والے نو دسنے کیے نے سلام لین والے نو بھی نے کیے میرے وال توجہ کر دوں سلام لین والے نو بھی نے کیے جواب دین والے نو 10 نے کیے حالانکہ جواب دینا واجب ہے تو نیکیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ سلام لین والا جڑا بندہ ہے پہلے سلام دے اندر پہل کردا ہے وہ اپنے آپ کو دس لیا ہے اور لوگوں نو دس لیا کہ لوگوں میں سلام دے اندر پہل کر رہے ہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے میرے اندر عاجزی ہے میں جدوں میں ملنا سلام دے اندر جڑا بندہ جڑا ہے پہل کردا یہ سمجھنا کہ وہ متکبر ہوئے گا بلکہ وہ عاجزی والا ہے وہ دوسرے مسلمان نو عزت والا سمجھ کے سلام لے او دے والا حق بتا رہا ہے خیر تو صحابہ کرام دا معمول ایسے صحابہ کرام جدوں صبح کر ملاقات ہوندی نا ایک صحابی آیا اگے دوسرا بھی آ رہا انہاں پیار ایسی اور انہاں اخلاق ایسی ایک صحابی نے کہا السلام علیکم دوسرے نے جواب دیا وعلیکم السلام تے جدوں پھر ملنا نا یعنی سیکنڈ ٹائم پچھلے ٹائم تو پھر جنہیں پہلے والا صحابی ہوگا نا جنہیں پہلے ٹائم السلام علیکم کیا ہوندہ وہ چپ کر جاندہ تے جنہیں وعلیکم السلام کیا ہوندہ انہیں سلام دے اندر پہل کرنی السلام علیکم تے پوچھا سونیا انج کیوں کر دیو اللہ اکبر کبیرہ تو صحابہ نے جنہیں جواب دیتا نا دل تے لکھن والا کیا صبح میں سلام لے کے پہل کیتی سے میں نو 20 نیکیاں ملیا سن میرے ویر نو 10 ملیا سن اس واسطے چپ کر گیا انہیں اس سلام دے اندر پہل کرے گا 20 اینو مل جان گیا 10 مینو مل جان گیا 30 نیکیاں ایدی بھی ہو جان گیا 30 میریاں بھی ہو جان گیا
ایک باری محبت میں سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام دا اتنا پیار ہے. اور اگر صحابہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں نا, دو صحابہ کٹھے جا رہے ہیں, ایک دوسرے نال بات چیت کرتے جا رہے ہیں, گل بات کرتے جا رہے ہیں, اگر درمیان دے اندر کوئی درخت آ جانا, درخت آنا جس طرح پلر کھڑا ہے, درخت آ جانا, ایک نے ادھروں گزرنا ایک نے ادھروں گزرنا, جو ہی گزرنا نا تے پھر ہے تے درخت ایک اپنا جڑا ہے کچھ سیکنڈ لگ دے ایسا, اور جو ایویں علیحدہ ہو کے پھر کٹھے ہونا نا تے پھر ایک دوسرے نوں کہہ دینا السلام علیکم. اس طرح سلام کوئی بھی لے تو سلام دا جواب احسن طریقے نال دیا کرو, سوہنے طریقے نال دیا کرو. سلام دا جواب اگر اتنا اچھا نہیں دے سکو, کم از کم جتنا کو سلام کہے تو دا جواب ہونا. اگر وہ السلام علیکم کہندا ہے تو وعلیکم السلام, اگر اسی کہہ دیں گے ورحمۃ اللہ تو اور زیادہ خوبصورت, اگر کہہ دیں گے وبرکاتہ تو اودے نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. یعنی اودہ جواب جڑا ہے اچھے طریقے نال دینا چاہیے. خیر میں جڑی گل عرض کر رہا, حضور نے سلام کیتا, کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے سلام دا جواب نہیں عطا فرمایا. صحابہ پریشان ہو گئے, حضرت عمر پاک بھی پریشان ہو گئے بے حضور تے سلام عام کر دیا تے خود حکم دین دیا تے اج حضور نے اے پریشان نے کھڑے نے. میرے نبی نے فرمایا تو کون ہے, میرے نبی نے فرمایا آن والے تو کون ہو, غور کرنیا. سبل الہدا ورشاد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا کون ہے تو, کہا جی میں انسان نہیں, میں انسان نہیں, میں جن شیطان دا پتر ہوں. شیطان دا انہیں جنہا جواب دیتا سبل الہدا ورشاد کے اندر پڑھ کے بیکھنا, کیا قدوں دا تو تیری عمر کنی ہے, کیا جدو حضرت آدم زمین تے آئے نا, حضرت آدم زمین تے آئے او دے میں چھوٹا جا بچہ سا بالکل, تے جدو حضرت نوح دا زمانہ آیا, حضرت نوح دا زمانہ آیا تو او دے میں پہاڑاں تے دوڑتا سا, لوگاں دی چیزاں چوری کر لیندا سا, لوگاں دی چیزاں چاک کے چک کے کھا جاندا سا, لکو لیندا سا, تے لوگاں نوں مل دیاں نہیں سن, تے لوگ آپس میں لڑدے ایسا, تے میں کھڑا ہو کے انہاں نوں ویکھ کے مسکران دا. حضرت عمر سمجھ گیا, حضرت عمر نے آکھیا یہ تے بڑا پرانا پاپی ہے, یہ تے بڑا پرانا پاپی ہے, یہ تے بڑا جڑا ہے لانتی قسم دا بندہ, بڑا پرانا پاپی ہے جڑے حضور نے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اچھا حضور نے فرمایا بھئی میرے کول کیویں آیا, حضور نے فرمایا میرے کول کیویں آیا. ہن غور کرنی ہے, عرض کرتا ہے سنیا, میں اس واسطے آیا کہ میری ملاقات حضرت آدم اور جناب عیسیٰ تک ہر نبی دے نال ہوئی, ہر نبی دے نال میری ملاقات ہوئی. پوری توجہ چاہاں گا, ہر نبی دے نال میری ملاقات ہوئی. میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ دے کل بیٹھ کے توبہ بھی کی دیا, اور تورات بھی آپ دے کل بیٹھ کے پڑھتا رہا, توبہ بھی کی دیا حضرت موسیٰ دے کل, اور تورات بھی پڑھتا رہا. سارے نبیوں نال ملاقات ہوئی, جناب آدم کو لے کے جناب عیسیٰ تک. فرمایا تے مینوں کی کہنا چاہنا, عرض کی سنیا میں تواڈے کول پیغام لے کے آیا ہاں. حضور نے فرمایا کی پیغام؟ عرض کی جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دے نال ملاقات ہوئی, کہ ہر نبی نے مینوں کہا اگر آخر الزمان جناب رسول عربی محمد مصطفیٰ دے نال کدھر تیری ملاقات ہو جائے نا, اساں ساریاں دا سلام محمد عربی نوں کہنا, سارے دا سلام اس محبوب نو کہنا ہی. انہیں یاد رکھو جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, ہر نبی نے میرے تے تیرے محبوب جناب رسول عربی دے آن دا ذکر فرمایا, میرے محبوب دی عظمت دا ذکر کیتا, میرے محبوب دی شان دا ذکر کیتا, میرے محبوب دی آمد دا ذکر کیتا, کہ سرکار او محبوب آن والا, عظمت والا, او شان والا ہوئے گا, او سارے نبیوں دا سلطان ہوئے گا. نبی ذکر کر دیا ہے, اور نبیوں نے یہ بھی کیا کہ مالکا نبوت واپس لے لا, جرا آخر زمان نبی تیرا آئے گا اس محبوب دا سلامتی بنا.
اے بھی دعاواں کیتیاں گئیاں، اے بھی عرض کیتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے بھی کیا کہ سونیا نبوت واپس لے کے او دا امتی بنا دے، غور تے فکر کرنیاں۔ آخر الزمان نبی جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سارے نبیوں نے کیتا، اور اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن دے اندر بھی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرا محبوب ہے جدا ذکر میں تورات وچ بھی فرمایا، انجیل وچ بھی فرمایا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اللہ رب العالمین نے انہاں کتاباں دے اندر بھی فرمایا، لیکن میرے آقا امام الانبیاء دے غلامو، حضور دی خوشیاں کرن والے ہو، حضور دا ذکر کرن والے ہو، حضور دا چرچا کرن والے ہو، اے رب تعالیٰ نے سانوں دسیا ہے، اللہ دا قرآن رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دا قرآن ہے، رب دا قرآن دس رہا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، آیا تواڈے ول میرا رسول۔ ایک کون اعلان کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، رب دس رہا ہے کہ میرا رسول تواڈے ول آیا۔ جب رب اے دس رہا ہے، اسی بھی تے اے اعلان کرنے آ کہ سونا ساڈا محبوب آ گیا، سونا کالی کملی والا آ گیا، او سونا محبوب آ گیا، عظمت تے شانہ والا رسول آ گیا۔ اے اوہی اعلان ہے جڑا رب نے قرآن دے اندر کیتا ہے، سنیاں دی زبان دے اوپر۔ اسی بھی تے ہی کہنے ہیں ربیع الاول شریف دا مہینہ ہوئے، چاہے جڑا بھی مہینہ ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ایسا ہے ہر ساتھ جنال کرنا چاہیے دا، اور خاص کر ربیع الاول شریف دے اندر جڑا ذکر کرنے ہیں، جلسے تے جلوس کرنے ہیں، گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے جا کے دسنے ہیں کہ سونا آ گیا۔ کوئی اے آسان نہیں دس رہے، رب اپنے قرآن دے اندر اعلان کر رہا ہے آ گیا تواڈے ول میرا رسول۔ ایک باری محبت میں سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے، آ گیا میرا رسول، عظمت والا تواڈے ول آ گیا، میرا شان والا رسول۔ لقد جاءکم رسول، تواڈے ول آ گیا میرا رسول۔ تے اساں اے تے دسنے ہیں آ گیا سونا، آ گیا سونا، ایک کملی دی جھم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہے۔ آ گیا سونا بھئی کملی دی جھم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے نیویں آندا۔ ایک بار سبحان اللہ پھر اگلا لگا سینے دے زور لا کے سبحان اللہ۔ نیویں آندا پرونا اے ساڈا نبی، نیویں آندا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے، نیویں آندا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ اچھا اگے انہیں کی اور دلیل، قرآن مجید فرقان حمید تو ساتھ میں نے سارے پتا کہ کس مہینے آیا کہ کس رات دن آیا۔ اللہ دے قرآن کو پوچھ لیے کہ سنیا تو کس مہینے آیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس مہینے دن در آیا؟ رمضان۔ قرآن پڑھ کے دستا، اور جس رات اندر آیا اس رات کو کی کہنے ہیں شب قدر، شب قدر، جس کا ذکر اللہ نے قرآن اندر بھی کر دیتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے ہزار مہینے کے نالوں بھی زیادہ عظمت والی رات۔ اچھا ہونے اپنے ذہن دے اندر رکھنی ہے گل بھولے نہ نہیں تے گل اگے چلی جانی ہے۔
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے اتنی عظمت والی رات کیوں اس رات کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا. اور دوسرا دن میں 21 رمضان مبارک، 23 رمضان مبارک، 25 رمضان مبارک، 27 رمضان مبارک، 29 رمضان مبارک. میری تھوڑی کوشش ہوتی ہے بھی یہ ساری راتاں جاگ کے کڈیے، انہاں کوئی تے لیلۃ القدر دی رات ہے نا، انہاں جو بھائی کوئی ایک تے لیلۃ القدر دی رات ہے نا، انہاں تاں راتاں دے اندر ایک لیلۃ القدر ہے، او تساں تے میں ہر سال منائیے. اور فرمایا وہ رات تتنزل علیہم الملائکۃ والروح، او جڑی رات ہے اس رات نو فرشتے بھی آندے نے تے روح الامین جڑا سارے فرشتیاں دا سردار ہے وہ بھی آندا ہے جس رات قرآن آیا. محبت سبحان اللہ. ہونے میں کوئی شعر پڑھے نا تو اسی سبحان اللہ کہہ دیں، قرآن والی بھی سبحان اللہ پڑھے. اللہ اکبر. جس رات قرآن آیا اس رات دا ذکر اللہ نے اپنی کتاب دے اندر کیتا، اور تساں تے میں ہر سال رمضان المبارک دے اندر اس رات دی فضیلت عظمت شان او رات منائی جاندی ہے. غور کرنیاں اس رات نو کی ہویا، اللہ دا قرآن آیا، اس رات نو عظمت شان ملی کہ قرآن آیا. اور ربیع الاول شریف دے اندر وہی جڑی رات ہے جس رات میرے تے تیرے محبوب رب دے رسول رب دے ماہی امت دے غم خار آئے، اس رات نو کیوں نہیں مناوے؟ جس رات قرآن آئے وہ تے ہر سال منائی جائے، جس رات صاحب قرآن آئے وہ رات کیوں نہ منائی جائے؟ ان قرآن دساں کیا تے حضور جی نے ایک قرآن دے وچوں قرآن پڑھ کے دسیا، سینے دا زور لاؤ پھر قرآن پڑھیں. محبت سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اپنے قرآن دی عظمت و شان بیان کر دے ہویا. ویسے تے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے بڑی عظمت والی کتاب، بڑی شان والی کتاب، اس ورگی کتاب کائنات دے اندر کوئی نہیں، سارے تو زیادہ عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے بارے میں اندر فرمایا، رب العالمین نے 15واں سپارہ ہے، 15واں سپارہ اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رب تعالیٰ نے اپنے قرآن دی عظمت بیان کر دے ہوئے دسیا، رب تعالیٰ نے اپنی کتاب دی عظمت بیان کر دے ہوئے دسیا. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن شفائے، قرآن کی شفائے ہے کہ دے واسطے رحمت للمؤمنین. فرمایا قرآن شفا بھی دے اور رحمت آپ نے فرمایا رحمت للمؤمنین، قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے مومنہ واسطے. بےایمانہ واسطے رحمت نہیں ہے، مومنہ واسطے ہے. مومنہ واسطے قرآن رحمت ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن رحمت ہے مومنہ واسطے. یار قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے. جس وقت قرآن آئے یہ رحمت شفا ہے، اس رات نو ذکر کیتا جائے، اس رات نو ہر سال منایا جائے. لیکن اپنے محبوب دے بارے دے اندر رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا قرآن بھی رحمت ہے، میرا محبوب بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے مومنہ واسطے، لیکن محبوب رحمت عالمین واسطے. فرمایا قرآن بھی رحمت اور میرا یار بھی رحمت ہے. پتہ چلیا کہ قرآن دا ذکر کریے تے پھر صاحب قرآن دا ذکر کریے، کیونکہ رحمت للعالمین صرف عالمین انہاں دنیا واسطے نہیں آ، بلکہ 1,24,000 کمو پیش نبیاں واسطے بھی حضور رحمت بن کے آئے نے. میں تے انج کہنا ہوں یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اے
جدوں میں کہنا نا تیری تے تسی کی کہنا کیا بات ہے گونج پہ جائے اج سارے عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ شناخواں مصطفیٰ بن جاؤ حضور تے شناخواں بن جاؤ کل قیامت والے دن جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے نا اتھے اسا نکمیہ دا بھی لکھیا ہوئے حضور فرمان اے او میرے عاشق نے حضرت حسان نے تے ویکھیا ایسی نا اے عاشق نے جنہ ویکھیا ہی نہیں سی تا میری عظمتہ سن کے اپنے جڑا ہے میری عظمتہ سن کے فدا ہے سن یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا اے حبیب خدا اے حبیب خدا اچھا جڑے حضور دے نام تو وکھ جاندے نا او ذرا سنو عظمت تے شان سنو تے پڑھنا بھی ہے حشر تک یا مصطفیٰ شہنشاہیاں تیری حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں اگلا لفظ سننا تر گئے جو کر گئے جنہوں سمجھ آئے ہو بولے تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں عزیزان محترم میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور یہ رحمت کدو دینا یہ رحمت کدو دیا ہے رحمت کدو دیا ہے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین میرے ناپاک نبی دی حدیث باغ میرے نبی نے فرمایا علیہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام مٹی تے پانی گارے دے درمیان دے اندر ایسا میں محمد ادو بھی نبی ایسا کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین حضرت آدم مٹی دے گارے دے اندر ایسا میں ادو بھی تارے دے اندر ایسا میری نبوت ادو بھی چمک رہی ایسی پتہ چلیا کہ حضور آج دے نہیں ہیں حضرت جبریل امین سرکار دی بارگاہ اندر آئے گل مکان لگیا سرکار دی بارگاہ اندر آکن عرض کر دیا سنیا میری عمر زیادہ یا تواڈی مختصر انج کہہ لو کہ حضرت جبریل نے عرض کی سنیا تسی بڑی ہو کہ میں بڑا ہوں میرے نبی نے فرمایا اے جبریل امین تیری عمر کنی ہے 10 عرض کی سنیا حساب ہی نہیں فرمایا کوئی حساب ہوئے گا عرض کی سنیا نہیں پھر میرے نبی نے فرمایا کوئی تے حساب ہوئے گا عرض کی سنیا ہاں ایک پتہ ہے جنہیں رب تعالیٰ دے عرش دے پردے نے نا انہاں پردیاں دے بچوں جڑا چوتھا پردہ ہے اس پردے دے اوپر ایک ستارہ طلوع ہوندا سی 70,000 سال بعد تے 72,000 مرتبہ میں انہوں دیکھیا ہے 70,000 سال بعد طلوع ہوندا ہے سی 72,000 مرتبہ میں اس ستارے دی زیارت کی دیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ پاک تھوڑ جا اوپر کیتا ہمیں پیشانی تو اتاریا نا اللہ اکبر وعزت ربی انا ذالک القوقب میرے نبی نے فرمایا حضرت جبریل امین نے جو ہی ویکھیا تے ویکھیا کہ جڑا ستارہ میں او ویندا رہیا اے تے محمد عربی دی پیشانی پہ چمکدا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک القوقب میں نے قسم ہے اپنے رب دی عزت دی جبریل جڑا ستارہ تو ویندا رہیا میں محمد اس دن جبریل دی عمر کتنی بندی ایسی 5 ارب 4 کروڑ 5 ارب 4 کروڑ سال عمر حضرت جبریل امین دی بندی ایسی تے جبریل امین دس رہے نے پتہ چلیا کہ عالمین سارے بعد اندر آئے نے تے رحمت للعالمین رب نے پہلے عزیزان محترم حضور دا ذکر خیر جتنا بھی کر لئیے اتنا تھوڑا ایک احمد سی ایک احد سی ایک احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیا گلان یار ہی جانن آدم پیارا کل بنیا عزیزان محترم غور توجہ کرنیا اس وقت بڑی معذرت دے نال میں 2-3 منٹ ٹائم لواں گا اس وقت جڑے اپنے ملک دے اندر
افراتفری دا عالم بنے ہویا مسلمان جڑے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرنے والے جلوس دی شکل دے اندر انہاں دے اوپر گولیاں شیلنگ کوئی احتجاج نہیں ایسی کسی دا اپنی کرسی واسطے یا کسی دا اپنے جڑا ہے اناوٹ لڑائی دی وجہ دے نال یا کوئی کسی دے کولو حساب منگن واسطے احتجاج نہیں ایسی احتجاج ایسی جلوس ایسی حضور دی عزت و عظمت واسطے ربیع النور شریف دے اس ماہ عظیم دے اندر اعتبار والے دن حویلیاں دے اندر جڑا ظلم و ستم ہویا اے قیامت تک بھولن والا نہیں. اے دسو کہ اس ملک عظیم دے اندر جس ملک میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تو وجود ملیا اس ملک نو حضور دی وجہ دے نال نام ملیا اے ملک حضور دے نام تو بنیا لا الہ الا اللہ تو بنیا انہیں اپنے ایمان نال دسنا اج کوئی گلاں کردا بیٹھ کے کوئی سوچدا صرف ایک پیغام دینا چاہنا ماں کہ جڑے حضور دی عزت واسطے چل دیا حضور دی عزت حضور دے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگا کے ہاں دھرنا ہوئے کلیدہ چیز ہے احتجاج کسی بھی معاملے دے اندر کیتا جائے وہ کلیدہ چیز ہے ہاں انہاں دے سیاسی معاملات میں یا کوئی بھی ہو کوئی کلیدہ چیز ہے ایک جلوس امن والا اور پھر اس دی لکھ پڑھ بھی کیتی جائے کہ فلاں جگہ تو چل کے فلاں جگہ تے جائے انہوں سکوٹی بھی دیتی جائے گی ایدہ سارا تحفظ دا سارا معاملات جڑا خیال کیتا جائے گا تے پھر انہوں دے اوپر گولی چلائی جائے شہید کیتا جائے پھر جڑے ہسپتالاں دے اندر انہاں نوں ہتھ کڑیاں لائیاں جان انہاں دے اوپر ظلم و ستم کیتا جائے یاد رکھنا اگر ساڈے مسلماناں دی حالت اے رہی تو قریب ہے کہ مسلماناں دا وہی حال ہوئے گا جڑا فلسطین والیاں دا ہویا برما والیاں دا ہویا کشمیر والیاں دا ہویا ہاں جی عراق و ایران والیاں دا ہویا شام والیاں دا ہویا وہی ساڈی حالت ہوئے گی اج ہے کہ ایسا ساتھ یہ ظالم دا نہیں ظالم جس بھی صورت دے اندر ہوئے ظلم جس بھی صورت دے اندر ہوئے ایک ایک دن ظالم تے ظلم نو مٹنا ہوندا ہے باطل ہمیشہ مٹدا آیا ہے مٹدا رہے گا اور اے حق جڑا ہے ہمیشہ سر بلند ہوندا آیا تے ہوندا رہے گا حق دا ہمیشہ سر بلند ہوندا رہے گا انہیں دسو کہ جنہاں نو گولیاں ماریاں گئیاں کئی ماواں دی گوجاں اجڑ گئیاں کئی بچیاں یتیم ہو گئیاں کئی بچے یتیم ہو گئے کئی بھائی جڑا ہے مارے گئے کئی بیویاں جڑا ہے وہ بیوہ ہو گئیاں دسو کہ مارن والے کو باہروں آئے وہ مارن والے بھی تے اپنے ہیں مارن والے بھی اپنے مرن والے بھی اپنے خدا را ہاتھ بند کی اپیل کرنا کہ کنوں پوچھئے کتے جا کے حد اوپر تلاش کریے کہ خون ساڑا کنے بے اپنے دا خون کنے پایا او یار کدھر کل جا کے پوچھئے کہ اپنے ہی نے نا اپنے دا خون بہان والے او دن دور نہیں یاد رکھنا کہ جس طرح مالک دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے ظالم ہمیشہ ڈبدا آیا اور باطل ہمیشہ ڈبدا آیا حق پرست یزید آیا مٹ گیا حسین دا عجوی نام فرعون آیا مر گیا حضرت موسیٰ دا نام آج بھی ہے نمرود آیا مٹ گیا خلیل اللہ دا نام آج بھی ہے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ بڑے بڑے کافر آئے نام انہوں نے مٹ گئے میرے محمد مصطفیٰ دا نام آج بھی ہے بڑے بڑے بادشاہ آئے مٹ گئے لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جنہ دین واسطے عزت رسول اللہ واسطے ہمیں ویل چیئر تے بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے عزت رسول اللہ دی رکھوالی کی تیا دنیا تو چلے گیا لیکن ہر عاشق کی زبان تے آج بھی اے اپیل کرنا کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ مسلمان